نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور خصوصیات کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے. آج جو حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ ایمان والا بندہ بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہو سکتا ہے. یعنی انسانوں کے اندر سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، بہت سے بہادر بھی ہوتے ہیں، بہت سے بزدل بھی ہوتے ہیں. کسی کے دل میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، کسی کے دل میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. بعض آگ سے ڈرتے ہیں، بعض پانی سے ڈرتے ہیں، بعض جانور سے ڈرتے ہیں، بعض چھپکلی سے بھی ڈرتے ہیں. تو مومن بزدل ہو سکتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ بخیل بھی ہو سکتا ہے. یعنی بخل اس کو کہتے ہیں کہ ایک بخل تو محمود ہے اور ایک بخل مذموم ہے. بخل محمود تو یہ ہے کہ جہاں اہل حقوق پر خرچ کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ کرنا نہ خرچ کرے، یہ تو مذموم ہے. بیوی بچے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ نے گنجائش دی ہے، حیثیت دی ہے، اب وہاں پہ یہ خرچ نہیں کر رہا، یہ تو مذمت کی بات ہے. کیسے خرچ کرنا چاہیے. اور ایک بخل جو محمود ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی جگہ پہ خرچ نہ کرے، یہ اچھی بات ہے. وہاں پر بخل کی ضرورت ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے، مال اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اب اسے اللہ کی نافرمانی کے مواقع میں خرچ نہ کرے. مال کو حاصل کرے اللہ کو راضی کر کے حاصل کرے، اور مال کو خرچ کرے اللہ کی مرضی میں خرچ کرے، اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے. تو مومن بخیل ہو سکتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن جب تیسرا سوال کیا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ ایمان کی صفات کے خلاف ہے. کہ ایک آدمی جھوٹ بولے یہ ایمان کی صفت کے خلاف یہ بات ہے، کیونکہ ایمان والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے شدید نفرت تھی، اور اللہ نے قرآن میں بھی جھوٹ کی مذمت کو بیان فرمایا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. بعض مواقع تو استثناء رکھتے ہیں کہ وہاں پر شریعت نے کہا کہ
جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ مثلا کسی دو بھائی مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی ہے، اختلاف ختم کرنا ہے، میاں بیوی کے درمیان صلح کرانی ہے، اتفاق پیدا کرنا ہے۔ اب یہاں پر اگر کچھ جھوٹ بھی بول کر صلح کرا دی جائے کہ بھئی وہ تو تمہاری بڑی محبت دل میں رکھتا ہے، وہ تو تمہاری تعریف کرتا ہے، تو تم کیوں اس سے دل کے اندر بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو؟ بیوی سے کہا جائے کہ بھئی تمہارا شوہر تو تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں چاہتا ہے، شوہر سے کہا جائے بیوی تم سے محبت کرتی ہے، تو شریعت نے یہاں پر کہا کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی ہو، میاں بیوی کے درمیان صلح کرانی ہو، تو یہاں پر اگر جھوٹ بول کر بھی صلح کرا دی جائے تو یہاں پر تو اجازت نہیں، لیکن اس کے علاوہ جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ بعض دفعہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور پھر جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے جی میں نے تو مذاق میں جھوٹ بولا تھا۔ تو بھائی جھوٹ چاہے مذاق میں بولا، لیکن جھوٹ کا گناہ تو لکھا گیا، جھوٹ تو جھوٹ ہے، چاہے مذاق میں بولو، گناہ تو گناہ ہے۔ اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ اب جھوٹ آدمی کہاں کہاں پر بولتا ہے، اور اللہ معاف کرے بعض لوگوں کی عادت ہی جھوٹ بولنے کی بن جاتی ہے، یعنی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ سچی بات اور صحیح بات ان کی زبان پر آتی ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ بھی بڑی قابل مذمت بات ہے کہ ایک ایمان والا بندہ اتنا جھوٹا ہو کہ صحیح بات کہہ ہی نہ سکے۔ جھوٹ کہاں کہاں پر آدمی بولتا ہے؟ ایک تو جھوٹ بولتا ہے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، ایک جھوٹ بولتا ہے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے، یعنی کوئی سودا بیچ رہا ہے، اب اس سودے کے اندر نفع ملے گا تو جھوٹ بول دیا، جھوٹی قسم کھا لی۔ آج بازاروں میں آپ چلے جائیں، جھوٹی قسم کھانا عام ہے۔ ایک ریڑھی پر کوئی سبزی فروٹ بیچنے والا بھی جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچ رہا ہے۔ ارے بھائی روزی کا رازق تو اللہ ہے، جھوٹی قسم کیوں کھاتے ہو؟ سچ بول کر سودا بیچو، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا، اور اگر سچ بول کر نفع کم بھی حاصل ہوا، اللہ اس تھوڑے نفع کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ لیکن جھوٹ بول کر نفع حاصل نہ کرو، کیونکہ جھوٹ بول کر جو رزق حاصل کیا جاتا ہے، نفع تو مل جاتا ہے لیکن بغیر برکت کے ملتا ہے، اور جس مال میں جس نفع میں برکت نہ ہو وہ جسم تو ہے لیکن روح اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ برکت جو ہے وہ اصل روح ہے، اور جب روح ہی موجود نہیں ہے بھلا وہ مال اس سے کیا کام دے گا، وہ نفع کیا کام دے گا؟ تو ایک آدمی نفع کمانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اپنی چیز کے عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جیسے حدیث میں واقع آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک صحابی اناج کا، گندم کا ڈھیر ہے اور اسے بیچ رہے ہیں، تو آپ نے اس گندم کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ اوپر سے خشک اور اندر سے گیلا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہو گئی تھی، اور اس بارش میں میرا جو اناج ہے، گندم ہے، بھیگ گیا تھا، تو میں نے اوپر سے سوکھا ڈال دیا تاکہ یہ سودا بک جائے، یعنی اپنی چیز کے عیب کو چھپا دیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو دھوکہ دے کر سودا بیچے، اپنی چیز کے عیب کو چھپا کر سودا بیچے، اور عیب اسی لیے چھپا رہا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ یہ غلطی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، تو پھر باقی بچا کیا؟ کہ بھائی ایک اتنی قیمتی متاع کو، ایک اتنی قیمتی نسبت کو کہ جو باعث نجات ہے، اس نسبت کو تم نے ضائع کر دیا اس لیے کہ دنیا کے نفع کے لیے۔ تو ایک آدمی نفع کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا اپنی چیز کے عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اور آج بازاروں میں یہ بات بڑی قابل تعریف سمجھی جاتی ہے کہ کوئی سیل مین ایسا ہو کہ جو چیز کے عیب کو چھپا کر بیچ دے، کسی کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر وہ بیچ دے، کہتے ہیں جی بڑا قابل آدمی ہے،
لیکن یاد رکھیے کہ ایسا نفع حلال ہوگا یا حرام ہوگا جو کسی کو عیب کو چھپا کر ایک غلط چیز دے دی، پیسے صحیح چیز کے وصول کر لیے، تو بھلا وہ نفع کیسے جائز ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، بڑی تجارت تھی۔ ایک مرتبہ کوئی کپڑا آیا، اس کپڑے کے اندر کوئی عیب تھا، کوئی خرابی تھی، تو جو کارندے کام کرنے والے تھے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، جب یہ کپڑا بیچو تو گاہک کو اس کپڑے کا عیب بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے، اس کی خرابی کو چھپانا نہیں۔ جب شام ہوئی پوچھا کہ کپڑا بک گیا؟ کہ جی بک گیا، اور اس کا جو عیب تھا وہ بتا دیا تھا گاہک کو؟ کہا جی وہ تو میں بتانا بھول گیا۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی سیل مین ایسا کرے تو مالک بڑی تھپکی دے گا کہ بڑا اچھا کام کیا کہ تو نے کسی کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کر سودا بیچ دیا، بڑا قابل تعریف کام ہے۔ لیکن وہی بات، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسے نفع کو جائز اور حلال نہیں سمجھتے کہ جو دھوکہ دے کر حاصل کیا جائے، چیز کے عیب کو چھپا کر حاصل کیا جائے یا چیز کو بدل کر دیا جائے، تو اسے حلال کیسے ہوگا؟ اور جب خوف خدا دل کے اندر ہے تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کے دن کی جتنی بھی سیل ہے، نفع نہیں، جتنی بھی سیل ہے سب اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، صدقہ کر دو۔ یعنی اس ساری سیل کو باقی رکھنا، اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ نہیں تھا کہ اس سودے کے اندر جو نفع ہوا اس نفع کو خیرات کر دو، نہیں، اس دن کی جتنی بھی آمدنی تھی اس ساری آمدنی کو خیرات کر دی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ہوتا ہے تقویٰ کا معیار۔ اور آج اس معاملے کے اندر تو بڑی کوتاہی ہے کہ آج چیزوں کے اندر کمی کرنا، اب جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ بازاروں کے اندر چلے جائیں کہ چیزوں کے وزن کم ہو رہے ہیں۔ اب وزن کم کر کے قیمت اس کی کم کر دی، وزن کم کر دیا، لوگ سمجھ رہے کہ ایک من آٹے کا کٹا ہے، پتہ چلا وہ تو 36 کلو کا ہے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا ہے، پتہ چلا وہ تو 300 گرام کم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وزن، ارے بھائی پورا پورا وزن رکھو اور بتاؤ کہ اس کے اندر اتنا وزن ہے، اور پھر اس کی قیمت اسی حساب سے وصول کرو۔ لیکن لوگوں کو دھوکہ دینا، پھر ایسی روزی کے اندر کیا برکت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک اس جھوٹ کے گرداب کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ چاہے صدر مملکت سے لے کر ایک ادنیٰ چپراسی کے درجے تک کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو سچ بولتا ہو، ہر آدمی اپنی جگہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لینا وہ اپنا حق سمجھنے لگا ہے۔ تو پھر بھلا ایسے ملک کے اندر ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے بڑا انڈسٹری کا مالک، بڑا سیٹ، اس سے لے کر ایک چھوٹے درجے کا ملازم، وہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ تو کوئی ایک فن کی بات ہے۔ تو پھر یہی بربادی ہوگی جو کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہے۔ اس بربادی کے کچھ اثرات ہیں کہ جس اثرات پر ہماری نظر نہیں جاتی کہ آخر وہ کون سی خرابیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک ایک گرداب کے اندر پھنسا ہوا ہے اور قرضوں کے اندر بال بال جکڑا ہوا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض پیدا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، آخر کوئی تو اس کا سبب ہے نا، اور جب تک کسی بیماری کے سبب کو دور نہ کیا جائے اس وقت تک اس بیماری کا علاج نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے اگر اس ملک کو گرداب سے نکالنا ہے تو بھائی سچ پر اس کی بنیاد کو رکھنا ہوگا، حقیقت پر اس کی بنیاد کو رکھنا ہوگا، جھوٹ اور دھوکے سے نکلنا ہوگا، اس کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولنے والا ہے، ورنہ اس طرح سے یہ ملک ترقی کرنے والا نہیں کہ ایک بڑی فیکٹری کا مالک جو ہے وہ اپنے کام میں خیانت کرے، ایک ادنا سا ملازم اپنے کام کے اندر خیانت کرے، تو بھلا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ پہلے دو سوال، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ اور مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب یہ سوال کیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا،
پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا مومن کی صفت نہیں ہے، جھوٹ بولنا کافر کی صفت ہے۔ تو جو مومن ایمان والا ہو کر جھوٹ بول رہا ہے وہ در حقیقت کافر کی صفت کو اختیار کر رہا ہے، اور جو مذمت کافر کے لیے جھوٹ بولنے کی ہے، جب مومن جھوٹ بولے گا تو مومن کے لیے وہ مذمت اور زیادہ اشد ہوگی کہ ارے بھائی تو صاف ستھرا ہے، پاک ہے، ایمان والا ہے، اور تو اس گندگی کے اندر مبتلا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے گھروں کے ماحول کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ گھر میں، گھر کے ماحول کی جو بنیاد ہے وہ سچائی پر ہونی چاہیے، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں سچ کی عادت ڈالی جائے۔ یہ نہیں کہ باپ گھر پہ موجود ہے، کسی کا فون آ گیا اور باپ نے کہا جی کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، اور کبھی بچہ بیچارہ سیدھا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، وہ کبھی فون پہ یہی کہہ دیتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں، اور جھوٹ وہیں کھل جاتا ہے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی اور دیکھا کہ ملنا نہیں ہے تو کہہ دو جی گھر پہ نہیں ہے۔ ارے بھائی کوئی اور بھی عذر کر سکتے ہو۔ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہ انسان کے اعمال کی، اس کے رزق کی برکت کو لے جاتا ہے۔ تو ایک جھوٹ آدمی بولتا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے، اور ایک جھوٹ بولتا ہے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے۔ انسان کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اپنی غلطی کا اقرار کر لے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کا حوصلہ دینا چاہیے کہ بیٹا اگر آپ سے غلطی ہو جائے آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لو، اور جب سچ بولو گے، غلطی کو تسلیم کرو گے، ہم آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، تاکہ وہ جھوٹ بول کر اپنی غلطی کو نہ چھپائے۔ لیکن جب گھر میں ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو بھلا بچے کے اندر وہ عادت کیسے منتقل نہیں ہوگی؟ اور جب بچہ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے، اس ماحول میں رہتے ہوئے وہ باتیں اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ بچے کی پیدائش سے لے کر 13 سال تک کی عمر کا جو زمانہ ہے وہ ایسا ہے کہ بچہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے۔ اب 13 سال کے بعد اس کے اندر بلوغت کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو 13 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، 11 سال کی بچیاں بالغ ہو رہی ہیں، آج کا تو زمانہ وہ آ گیا۔ تو بلوغت کے آثار جب ظاہر ہونے لگتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے کچھ چیزیں کروٹ لینے لگتی ہیں، اور وہ جو 13 سال تک جن چیزوں کو دیکھ رہا تھا، دیکھ دیکھ کر ریکارڈ کر رہا تھا، سن کے ریکارڈ کر رہا تھا، اب وہ اندر کی فلم چلنے لگتی ہے، وہ اندر کی جو فلم ہے وہ باہر آنے لگتی ہے اور اس کا ٹریلر چلنے لگتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ بچہ ماں باپ سے جھوٹ بولتا ہے، اور ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ارے اس بچے نے جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھ لیا؟ تو جناب یہ آپ کے گھر سے سیکھا، آپ سے سیکھا، کسی اور سے نہیں سیکھا۔ کہ پہلی مائیں ایسی ہوتی تھیں بچوں کو سچ کی تلقین کرتی تھی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے کہ ان کی والدہ نے سچ کی تعلیم دی تھی، کہ جب بچپن میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھیجا تو 40 دینار ان کی بغل میں سی دیے خرچے کے لیے، اور قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب قافلے نے کسی جنگل میں پڑاؤ ڈالا، ڈاکو آ گئے لوٹنے کے لیے۔ اب ایک ایک بندے کو ڈاکو لوٹ رہے ہیں، ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آ گیا اور پوچھا کہ بھائی تیرے پاس کیا ہے؟ تلاشی لی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا جی میرے پاس تو 40 دینار ہے۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہا کہ یہاں بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ عجیب بچہ ہے کہ ہم نے اس کی تلاشی لی، ہمیں تو کچھ نہ ملا، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ جی میرے پاس تو 40 دینار ہے۔ تو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اور کہا کہ عجیب بچہ ہے، ہم نے اس کی تلاشی لی، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ اور جب اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے اور میری بغل میں سلے ہوئے ہیں۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ بھئی تو نے چھپایا کیوں نہیں؟ چھپایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی۔ اللہ آج کی ماؤں کو بھی ایسا بنا دے۔
اللہ آج کے باپوں کو ایسا بنا دے، اپنی اولاد کے سامنے سچ بولنے والے ہوں اور سچ کی تلقین کرنے والے ہوں، سچ کی نصیحت کرنے والے ہوں، کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی جب مجھے گھر سے رخصت کیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، بس ایک نصیحت کی کہ جھوٹ مت بولنا۔ اور ایک صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے نا، ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو نصیحت کر دیجیے، اور نصیحت بھی کو مختصر سی کر دیجیے کہ لمبی چوڑی نصیحت کا یاد رکھنا بھی مشکل ہے۔ آپ نے ایک ہی بات فرمائی کہ جھوٹ مت بولنا، جھوٹ مت بولنا، بس ایک نصیحت لے کر چلے گئے۔ اب چوری کی عادت تھی، رات کو دل چاہا کہ چوری کر لوں، لیکن پھر سوچا کہ اللہ کے حبیب کی نصیحت ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، تو سچ بولوں گا تو پکڑا جاؤں گا، تو چوری کی عادت چھوٹ گئی۔ شراب کی عادت تھی، شراب پینے کو دل چاہا، پھر سوچا کہ چھپا نہیں سکتا، چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا ہوگا، اور اللہ کے حبیب کی نصیحت یہ ہے کہ سچ بولنا، تو شراب کی عادت چھوٹ گئی۔ تو جتنی خرابیوں کے اندر مبتلا تھے، ایک سچ بولنے کی برکت یہ ہوئی، جھوٹ چھوڑنے کی برکت یہ ہوئی کہ ساری بری عادتیں ختم ہو گئی۔ تو سردار نے پوچھا، جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، کہ چھپایا کیوں نہیں؟ کہا جی ماں نے نصیحت کی تھی کہ سچ بولنا۔ اب یہ بات جب سنی اس کے دل پر چوٹ لگی کہ ایک بچہ ہو کر اپنی ماں کی بات مانے، اور ہم اتنے بڑے ہو کر اور اپنے رب کی بات کو نہ مانے، کہ یہ بچہ سچ بولے اور ہم لوگوں کے مال کو لوٹے۔ بس دل پر چوٹ لگی اور حضرت کی بچپن کی کرامت کا ظہور ہوا۔ اسی وقت اس نے توبہ کی اور جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا اسی وقت واپس کر دیا۔ تو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے کہ بھائی سچ بولو۔ اور اسی طرح سے ایک جھوٹ کا پھیلانا یہ بھی ہے کہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو خبر آئی آگے پھیلا دی، بعد میں تصدیق ہوئی کہ خبر تو جھوٹی ہے، کسی کے انتقال کی خبر آئی آگے فارورڈ کر دی، پتہ چلا وہ بندہ تو زندہ ہے۔ شیخ حذیفی مدینہ طیبہ میں حرم کے امام ہیں اور پرانے اماموں میں سے ہیں، کتنی مرتبہ سوشل میڈیا پہ خبر چل چکی کہ جی شیخ حذیفی کا انتقال ہو گیا، اور ماشاءاللہ وہ آج بھی بقید حیات ہیں، آج بھی حرم پاک میں نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ تو کبھی کسی خبر کو ایسے آگے نہیں بھیجنا چاہیے، بلکہ تصدیق کرنی چاہیے کہ آیت کی کیا حقیقت ہے۔ ایک مرتبہ میرے پاس بھی خبر آئی تو میں نے فوراً، میرے کزن ہیں مدینہ طیبہ میں ڈاکٹر عبد المومن، میں نے ان کے پاس بھیجا میسیج، میں نے کہا بھائی یہ خبر آئی ہے، آپ ذرا اس کی تصدیق کریں کہ خبر صحیح ہے۔ ان کا فوراً جواب آیا کہ جھوٹی خبر ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ لاہور اسٹیشن پہ صاحب میسیج آیا کہ جی حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، جو جماعت دعوت و تبلیغ کے امیر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک ساتھی میرے پاس کھڑے تھے، میں نے کہا بھائی دیکھو ایسا ایسا میسیج آیا ہے، تو ذرا آپ رائے بند سے تصدیق کر دو۔ تصدیق کی تو خبر جھوٹی تھی، اور کتنے سال اس کے بعد حاجی صاحب زندہ رہے، اور کتنے عرصے تک جھوٹی خبریں، افواہیں پھیلتی رہی، ہر تھوڑے دن کے بعد کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو کبھی کسی سنی سنائی خبر کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے، یہ آگے نقل نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے، یعنی اس کی تصدیق نہ کرے۔ تو اس لیے جھوٹ ایک خرابی ہے، ایک نجاست ہے، اس خرابی اور نجاست سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور جھوٹ ایک کمزوری ہے، تو جھوٹ کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ سچائی کے اندر ایک طاقت ہے، تو سچ کو اپنی طاقت بنانا چاہیے، سچ کو اپنی اولاد کی طاقت بنانا چاہیے، لیکن جھوٹ کو کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے اپنے آس پاس کے لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے کہ بھائی سچ بولو، جب سچ بولو گے کچھ نہیں کہیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ سچائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جب آدمی سچ بولتا ہے، اس سچ بولنے میں تنہا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ اور جھوٹا آدمی بے یار و مددگار ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟
کہ اللہ کی مدد سے محرومی، اللہ کی لعنت کا، اللہ کے غضب کا مورد، یعنی اللہ کی مدد سے یہ محروم ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے سوال کا جواب یہ دیا جب پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کی توفیق عطا فرمائے اور سچ کو اپنی طاقت بنانے والا بنائے، جھوٹ کی کمزوری سے، لعنت سے اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ذکر و فکر والی حیات طیبہ یا اللہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا، یا اللہ سچائی کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ سچ بولنے کی ہمت ہمارے اندر عطا فرما، یا اللہ جھوٹ کی لعنت سے بچا، دروغ گوئی سے بچا، اے اللہ جھوٹ کو پھیلانے سے بچا، جھوٹ کو مٹانے والا بنا، سچائی کو یا اللہ پھیلانے والا بنا، اے اللہ سچائی کی طاقت کے ساتھ یا اللہ جینے والا بنا، اے اللہ جھوٹ کی کمزوری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو، ہمارے بازاروں کو، ہماری تجارتوں کو اے اللہ سچائی سے آراستہ فرما، ہمارے سینوں کو، ہماری زبانوں کو یا اللہ سچائی سے آراستہ فرما، جھوٹ کی لعنت سے، جھوٹ کی ظلمت سے یا اللہ بچا لے، یا اللہ سچ بولنے والا بنا، راست گوئی کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اور سچائی پر یا اللہ جو انعامات ہیں، یا اللہ جو تیری تائید و نصرت ہے، اے اللہ وہ تائید و نصرت ہمارے شامل حال فرما، یا اللہ اس گرداب سے جس میں ہمارا ملک پھنسا ہے، اے اللہ جس میں ہماری معیشت پھنسی ہے، یا اللہ جس میں ہماری عوام پھنسی ہے، اے اللہ اس گرداب سے بغیر سچائی کے نہیں نکل سکتے، بغیر تیری مدد کے نہیں نکل سکتے، اے اللہ تو ہمیں سچائی پر قائم رہنے والا بنا اور جھوٹ کو مٹانے والا بنا، جھوٹ کی نفرت دلوں میں ڈال دے، اس گرداب سے اس ملک کو نکال دے، اس ملک کی تجارت کو نکال دے، اس ملک کے عوام کو اس گرداب سے نکال دے، اے اللہ اپنی تائید و نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، اپنی مدد سے یا اللہ کبھی بھی محروم نہ فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، اے اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، یا اللہ سب کے رزق اور اعمال میں برکت عطا فرما، یا اللہ رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما،
یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، کیفر کردار تک پہنچا، ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں استحکام عطا فرما، معاشی، معاشرتی، اخلاقی یا اللہ استحکام عطا فرما، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں میں چین، سکون، راحت عطا فرما، رحمت و برکتوں کا یا اللہ نزول فرما، سب کے گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت کا نمونہ بنا، آپس میں محبت الفت پیدا فرما، نفرت عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم